أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. صدق. انک لا تہدی، انک بے شک آپ، لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے، من جسے احببتا جسے آپ محبوب رکھیں، جس سے آپ محبت کریں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، وہ عالم اور وہ عالم خوب جانتا ہے بالمہتدین ان کو جنہیں ہدایت دی جانی چاہیے، ہدایت پانے والوں کو۔ وقالو اور انہوں نے کہا ان نتبع اگر ہم پیروی کریں، الہدا ہدایت کی، ماں کا آپ کے ساتھ، متخطف من اردنا تو اچک لیے جائیں، اردنا ہماری زمین سے، یعنی ہمیں زمین سے اچک لیے جائیں۔ اولم کیا انہوں نے، نمکن لہم کیا ہم نے نہیں ٹھکانہ دیا لہم ان کو، حرامن آمن کیا ہم نے نہیں بنا دیا ان کے لیے، حرامن آمنا حرم کو امن والا، یوجبا چلی آتی ہیں، کھچی چلی آتی ہیں یا آتی ہیں الہی اس کی طرف، ثمراتن ثمرہ یعنی کہ رزق یا پھل فروٹ، کل شین ہر چیز کے، رزقن ہر چیز کا رزق، من لدنا ہماری طرف سے، ولیکن مگر اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ وکم اہلکنا وکم اہلکنا من قریتن اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قریتن بستیوں کو، یعنی کتنی بستی ہم نے ہلاک کر دیں، بطرت معیشتها جو اتراتی تھی، معیشتها اپنی معیشت پر، فتل کا اور یہ ہیں مساکنہم ان کے رہنے یا ان کے مسکن یعنی ان کے گھر بار، لم تسکن نہیں ٹھہرتا ان میں کوئی رہائش اختیار نہیں کرتا یا نہیں کی، من بعدہم ان کے بعد، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے بہت کم، وکننا اور بے شک ہم ہی کن نحن الوارثین اور ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ وما کان ربو کا اور نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القریٰ ہلاک کرنے والا کسی بستی کو، حتی یہاں تک کہ یبعثا کہ وہ بھیج دے، فی امہا اس کے میں یعنی کہ اس کی بڑے بڑے شہر میں، بڑی جگہ پہ، رسولن کوئی رسول، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر آیاتنا ہماری آیات کی، وما کننا مہلک القریٰ اور نہیں ہے ہم مہلک القریٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے والے، الا مگر وآلوہا ظالم مگر
اس کے رہنے والے باشندے ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ وما اوتیہم من شیئن، اور نہیں اوتی، وما اوتیم، اور نہیں کوئی چیز دیے گئے تم، من شیئن کسی بھی چیز میں سے، فمتاع الحیات دنیا، بس وہ ساز و سامان ہے دنیاوی کی زندگی کا، وزینتها، اور اس کی زینت، وما عند اللہ، اور جو کچھ ہے اللہ کے پاس، خیر، وہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، پس کیا تم، بھلا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو جیسے کہ ہم پڑھا ہے کہ مجھے آخر میں جب پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ وہاں سے حبشہ سے ایک وفد آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان پہ دل پہ اتنا اثر کیا کہ انہوں نے مان لیا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی، ایک انہی کا، اللہ ہی کا کلام، اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں یہ بتا دیں، انک لا تہدی من احببت ولا احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جو ہے کسی کو ہدایت دینے کا اختیار نہیں رکھتے، آپ جس کو آپ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ مکہ والے ایمان لے آئیں، کیونکہ مکہ میں ان کو جو وہاں کے رہنے والے تھے، ان لوگوں کو اپنی بستی سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، آپ کو بھی مکہ والوں سے بڑی محبت تھی، اور سارے رشتہ دار بھی ان کے وہیں پہ تھے، تو آپ کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جسے آپ چاہیں، اور یہ مکہ والوں کے لیے بڑے شرم کا مقام ہے کہ وہ لوگ، جو لوگ اتنے دور سے آئے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے، مگر یہ جو تمہارے سامنے تمہارا نبی ہے، تمہارے درمیان رہتا ہے، تم اس پہ ایمان لانے والے نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں، مگر یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے ہے کہ یہ اصل میں یہ جو آیت اتری اس کا دوسری جو بتایا گیا وہ ان کے لیے ہے، سیدنا اپنا ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے لیے ہے کہ ان کو ان کے لیے اصل میں یہ اتری ہے کہ جیسے ابو طالب کے جو آپ کے بہت ہی، وہ آپ کے بہت طرفدار بھی تھے، ہر آپ موقع پر آپ کی مدد بھی کرتے رہے، اور آپ کے کتنا ساتھ دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا انہوں نے ساتھ دیا، اور جب تک وہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو ہمت ہی نہ ہوئی کہ آپ کی طرف کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی دیکھ ان کے بری نظر سے دیکھتا، مگر وہ آپ سے محبت تو کرتے تھے، مگر وہ رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرتے، جو طبعی محبت تھی، شرعن کوئی دین کی وجہ سے ان کی محبت نہیں تھی۔ اور جب ان کا موت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ایمان لانے کی، ان کو رغبت بھی دلائی، لیکن تقدیر کا لکھا اور اللہ کا چاہنا تو کچھ اور ہے، تو وہ اپنے کفر پیڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد ان کے پاس بھی آئے، ابو جہل اور ابی امیہ وغیرہ یہ لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے رہے کہ چچا جان، آپ ایک دفعہ اپنے زبان سے کلمہ پڑھ دیا، میرے کان میں ہی مجھے کہہ دیں تو میں اللہ کے آپ کی سفارش، تاکہ اس کی سفارش کر سکوں، مگر وہ لوگ تھے جو یہ کہتے رہے کہ کیا تو اپنے عبد المطلب کے مذہب سے پھر جائے گا؟ آپ صاحب سمجھاتے رہے اور دونوں اسے روکتے رہے، یہاں تک کہ آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں، یعنی ان کے دین پر جان دے، اپنی جان دے رہا ہوں، تو یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوگا، جتنی بڑی خواہش، جتنا انہوں کا اپنے چچا کی محبت تھی، اور انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ان کا خیال کیا، ایمان نہیں لایا مگر کتنا انہوں نے ان کا حفاظت کی۔ ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ جب شعب ابی طالب میں ان کو 3 سال کے لیے جلا وطن یعنی مکہ سے نکال دیا گیا، اور وہاں پہ وہ خود بھی رہے، اور حالت یہ تھی کہ وہاں پہ جب ان کو رات کا وقت آتا تھا تو انہیں اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کتنا خطرہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جب بس شام مغرب کے بعد کسی کو سلا دیتے تھے، اور پھر رات کو کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھا دیتے تھے، وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ وہ سلا دیتے تھے، اور ان کی جگہ اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے، یعنی اتنی محبت تھی کہ ان کو کوئی جان کو نقصان نہ پہنچے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منظور نہیں تھا تو وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، اور وہی جانتا ہوا وہ عالم بالمحتد کہ کون ہدایت کے لائق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی، جس کو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے پھر وہ، اگر اس جگہ اس کے میں تو نہیں ہے تو پھر اس کو ہدایت تو نہیں ملنے والی۔ پھر یہاں یہ بتایا مکہ والوں کا اعتراض یہ تھا کہ وقالو ان نتبع الہدی، کہ ہم اگر آپ کی پیروی کریں، ہدایت مان لیں، تو ہمیں تو اس زمین سے اچک لیا جائے گا،
यानी कि हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। यहाँ ये उनका ये एतराज, सबसे बड़ा उनका एतराज यही था। मक्का वालों को सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि क्योंकि इनकी सारी तिजारत जो थी चला करती थी इसी से। उनके रोम वालों की और फारस की इनकी जब जंग हो गई तो ईरान ने उनके रास्ते बंद कर दिए। तो जितनी तिजारत इनकी हिंदुस्तान से चीन से होती सारी उनके जरिए हुआ करती थी। तो इनका बड़ा सबब यही था कि ये इनकी तिजारत बहुत ज्यादा फल फूट रही थी। तो उनको सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारी तिजारत को फिर मसला हो जाएगा अगर हम ये बात मान लें। और ये भी थे कि उनके फिर बड़े उनके मफादात उनको खतरे में नजर आए कि अगर हम ऐसा हुआ तो होगा ये कि अगर हम ईमान ले आए तो हमें तो हमारे जितने ये दीन के मुखालिफ हैं चारों तरफ ये जितने भी हैं और माल में भी हमसे बहुत ज्यादा हैं, तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, हमारे सारे दुश्मन बन जाएंगे और हमें तकलीफ पहुंचाएंगे और हमें बर्बाद करके रख देंगे। तो उनका तो ये था कि जितने हमें जो मक्का के तौले में इसी वजह से मिली, अगर हम मान भी लें कि तौहीद वाली बात सही है और ये हम जो पूछ रहे हैं वो गलत है, तो भी अगर ईमान ले आए तो जो बुत परस्त कबाइल है वो तो हमारा साथ नहीं देंगे, वो तो हमारा बाईकाट कर देंगे। और ऐसा ना हो कि कोई ऐसा भी आए कि वो हमसे हमें यहाँ से निकाल के ही फेंक दें। जितने मुआहदे हैं उनको सबको उठा के फेंक दें और हमें तो काबा के तवलियत से भी वो बेदखल कर दें। तो वो उनके सारे मुआहदात हमारे ख़त्म हो जाएंगे, हमारे दीन हमारा मजहबी रसूल असर रसूख है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमारी खुशहाली जो है वो माशी खुशहाली वो भी बाकी नहीं रहेगी। और ये ना हो कि तमाम कबाइल हमें अरब के सिरे से मक्का से ही छोड़ने पर मजबूर कर दें। तो ये उनका ये था कि उनके सबसे बड़ा मसला उनका ये था कि ऐसा होगा तो हमारे साथ ये हो जाए, इसलिए वो इस पर लाने के लिए तैयार नहीं थे कि हम कोई ये मजहब हम कबूल कर लें। तो उनका ये है कि सबसे बड़ी दलील उनको याद है। तो फिर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क्या ये वो ये नहीं देखते कि हमने उनके लिए हरम को अमन की जगह बनाया, और ये ऐसी जगह हरम को जगह हरम तो शुरू से ही अल्लाह तबारक व तआला ने अमन की जगह बनाई। तो ये उनका पहला जवाब है। यानी जिस हरम में अमन व अमान और जिसकी मरकजियत की बदौलत आज ये लोग इस काबिल हुए हैं कि दुनिया भर का माल तिजारत और इस वादी जिसमें कुछ भी नहीं होता वहां से खिंचा चला आ रहा है, तो क्या इसको ये अमन और मरकजियत का मुकाम क्या किसी इनकी तदबीर की वजह से दिया गया है? 2500 साल पहले हम देखते हैं कि चटियल पहाड़ों के दरमियान एक शख्स आया और उसने इस वादी में अपनी बीवी और एक शीरख्वार बच्चे को लेकर आया और छोड़ के चला गया। यहाँ उसने एक पत्थर और गारे से एक घर तामीर किया और पुकार दिया कि अल्लाह ने उसे हरम बनाया है, तो आओ उस घर की तरफ उसका तवाफ करो। तो ये अभी अल्लाह की दी हुई बरकत नहीं तो और क्या है कि इतना अरसा गुजरने के बाद 2500 साल गुजर गए, उसके बावजूद ये जगह अरब का मरकज बनी हुई है। सब बदअमनी हो के माहौल में भी सिर्फ ये एक हिस्सा है जहाँ पे अमन मैसर है। और अरब का बच्चा बच्चा एहतराम की निगाह से देखता है और हर साल हजारा इंसान उस जमाने में तवाफ के लिए चले आते थे। तो ये इसी नेमत का ही समरा तो है कि तुम अरब के सरदार बने हुए हो और दुनिया की तिजारत का बड़ा हिस्सा तुम्हारे कब्जे में है। अब अगर ये समझते हैं कि इसकी वजह से है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जहाँ ये इस हरम को तो अल्लाह ने शुरू दुनिया से अब तक अमन मान रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि हालत कुफर में तो यहाँ अमन रहे और जब अल्लाह के सच्चे दीन को ये कबूल कर ले तो अमन उठ जाए? ये मुमकिन है, किस तरह हो सकता है? और ये फिर ये यहाँ पे तो ये हाल था कि अभी भी और उस जमाने में भी ताइफ वगैरह से मुख्तलिफ मकामात से फल फ्रूट साज सामान और सारे माल तिजारत वगैरह की आमदरफ्त यहाँ पर कसरत रहती है। तमाम चीजें यहाँ अल्लाह तबारक ने खिंची चली आती हैं और हम उन्हें बैठे बिठाए रोजियां पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत जो है वो बेइल्म है, इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे बहाने करके उधर पेश करते हैं। तो ये ऐसी बातें किया करते, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला करें कि ये बहुत सी नेमतें इनको जो मिल रही हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि सारी कहीं को वो चीज मिले ना मिले, मक्का में वो चीज हर हर मौसम में हर चीज हर फल भी मिलेगा किसी मौसम में आप चले जाएं। और कितने एक आप देखें पिछले दिनों तो कोई कहते हैं 40 लाख लोग के करीब जो ने उम्रा किया रमजान में, मगर कोई चीज कम नहीं होती। और कितनी तिजारत अल्लाह तबारक व तआला, तो ये इस हरम की वजह से ही है। तो यहाँ उनको ये समझाया जा रहा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला तुम उस वक्त दे रहा तो अभी भी क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। तो फिर ये बताया जा रहा है कि युज़ मिल्लदुन्ना वलाकिन अक्सर, मगर अक्सर लोग सोचते नहीं। फिर अल्लाह तबारक ने कम अहलकना मिन क़रयतिन बतिरत मईशतहा, और कितनी बस्ती हमने हलाक कर दी जो अपनी मईशत पे इतराया करती थी। यानी इनको दूसरी दर्ज में बताया ये जा रहा है कि ये उनके दूसरा का दूसरा जवाब है कि ये यानी जिस मालो दौलत और खुशहाली पर तुम इतरा रहे हो कि तुम्हारी तिजारत पर तुम इतरा रहे हो, जिसके खो जाने का तुम्हें डर लगा हुआ है और तुम हक से मुंह मोड़ना चाहते हो, यही चीज कभी
عاد اور سمود اور سبا اور مدین اور قوم لوط کے لوگوں کو بھی حاصل تھی، پھر کیا یہ چیز ان کو تباہی سے بچا سکی؟ تو یہ آخر معیار زندگی کی بلندی تو ایک مقصد نہیں ہے کہ انسان بس معیار زندگی بلند رہے، ہمارا تجارت ہماری چلتی رہے، آدمی حق اور باطل سے بے نیاز ہو کے بس اسی کے پیچھے پڑا رہے، اور رائے راست کو اس لیے قبول کرنے سے انکار کر دے گا، ایسا کرنے سے تو اس کی دنیا کے حالات جو ہیں اس کے وہ خراب ہو جائیں گے، ہمارا اسٹینڈرڈ گر جائے گا۔ تو اس کی تو کوئی ضمانت ہے کہ جن گمراہیوں اور بدکاریوں نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا، اس پر اگر اصرار کرتے جاؤ تم بچ جاؤ گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ اور قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ جب معیشت اتنا اترایا کرتی تھی وہ تباہ ہو گئی تو تم بچ جاؤ گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ وَتِلْ کا مساکنکم، یہ ہیں وہ بستیاں ان کے رہنے کی جگہ، ان کے رہنے کی جگہ یہ ہیں جہاں پہ اب کوئی نہیں بسا ہو، یعنی جن میں سے بہت ہی کم ہی کوئی بسا ہے، اگر ہم ہی وارث ہو کر رہے، یعنی کہ جتنے تباہ ہو گئے تو ان میں کون جاتا ہے؟ وہ کھنڈرات بن گئے ہیں، اس میں کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہے، صرف آپ اگر کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے جائے تو جائے، ورنہ تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو یہاں یہ بتایا کہ وہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں، تمہارے ساتھ، تم خود دیکھ رہے ہو کہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہر چیز بہت سی نعمتیں حاصل تھیں، اترایا کرتے تھے، سرکشی اور بڑائی کیا کرتے تھے، اللہ سے کفر کرتے تھے اور نبی کا انکار کرتے تھے، اللہ کی روزیاں کھاتے تھے اور نمک حرامی بھی کیا کرتے تھے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ و برباد کیا ہے کہ آج اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ تھا جیسے کہ وما کننا نحن الوارث، اور ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ تو اس کی کہتے ہیں کہ یہ بستیاں اتنی اجڑی ہوئی ہیں، تو یہ ان کا جو کھنڈرات جو ہیں، اور پھر انہیں کا یہ جو آیا قول نحن کننا وارثین وکننا نحن الوارثین، حضرت کعب تابعی ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ان کا ایک قول ہے کہ الو سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تو کھیتی اناج کیوں نہیں کھاتا؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ اس کے باعث سیدنا آدم جنت سے نکالے گئے۔ تو پوچھا کہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو اس نے کہا کہ قوم نوح اسی میں ڈبو دی گئی۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ ویرانے میں تو کیوں رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہ اللہ کی میراث ہے، یعنی وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اللہ ہی اس کے وارث ہیں۔ تو اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ وہ بھی، تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم وَمَا كُنَّا رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یا ہم کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم کسی رسول کو وہاں اس کے مرکز میں نہ بھیج دیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انصاف، عدل و انصاف کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، پہلے ان پہ اپنی حجت قائم ختم کرتا ہے، پہلے اپنی حجت تمام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا عذر دور کرتا ہے، رسولوں کو بھیج کے اپنا کلام ان تک پہنچاتا ہے، ان کو رسول جب کلام پہنچا دیتے ہیں پھر اگر وہ انکار کرتے ہیں اور رسول کے مان کے نہیں دیتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بستی کو ہلاک کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ یہ بھی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا مکہ والوں کا بھی حال یہ ہے کہ تم اپنی بدمعاشوں اس حد تک پہنچ گئے کہ تم پر بھی حجت قائم کر دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، ان کی عبادت تو عام کر دیا، تمام جہانوں کے لیے کر دیا، اور مکے میں جو کہ تمام دنیا کا مرکز ہے، القرا تمہارے یا بستیوں کے مرکز میں، اور یہ تو مکہ تو تمام دنیا کا مرکز ہے، تو آپ کو محبوس فرما کر ساری دنیا پر اپنی حجت ختم کر دی، یعنی کہ میں آپ سے فرمایا کہ میں تمام سیاہ و سفید کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ پر تو نبوت اور رسالت کو آپ پر ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد قیامت میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی رسول آئے گا۔ تو یہاں یہی بتا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ سنت ہے کہ کسی کو بھی اس وقت تک کسی بستی کو تباہ و برباد نہیں کرتے جب تک وہاں کو رسول نہ بھیج دیں، اور ان کو وہ جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، ان کو ہدایت کی دعوت دے، اور پھر اگر وہ نہیں مانتے، جیسے ہم پچھلی بس جتنے قوموں کا ذکر پڑا ہے کہ سب جو ہے وہ ان کو سب کو ہدایت دی، سب جس نے انکار کیا پھر وہ تباہ و برباد ہو گئی، کیونکہ وہ خود اہل ظلم کرنے والے تھے، یعنی شرک کرنے والے بھی تھے اور بدماشیاں کرنے والے بھی تھے۔ پھر یہاں بتایا وما اوتیہ من شیء متاع الحیات دنیا وزینتها، کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا، یہ جو کچھ یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، یعنی ظاہری جو تمہیں چمک دمک نظر آ رہی ہے یہ تو دنیا کا سامان ہے، اسی کا زینت ہے، اس کی سج دج ہے، اور یہ جو آخرت کے مقابلے میں تو بہت ہی حقیر ہے۔ یہاں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے مقابلے میں یہاں بتایا کہ بہت ہی حقیر ہے، جنت کی نعمتیں تو بہت عظیم و شان ہے، ابدی بھی ہیں اور دائمی ہیں بھی ہیں، یہاں والی تو ہے وہ تو
ختم ہو جانے والی ہے. یہ جو ہے یہاں کے جو دی ہوئے وما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس وہ تو ختم ہو جائے گی. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گی. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی جس پہ تم اترا رہے ہو، یہ تو وقتی طور پر ہے، اس کی زندگی، اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا مستورد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر ملاحظہ کرے کہ وہ کتنی تری لے کر روڑتی ہے، یعنی کتنا پانی انگلی کے ساتھ آ گیا. ایک قطرہ آ جائے گا، دو قطرہ آ جائے گا، تو صرف یہی ہے کہ وہ یہ قطرہ جو ہے وہ یہ ساری دنیا کی زندگی ہے. باقی جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، باقی تو آخرت کی زندگی ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کم علمی کی وجہ سے سمجھ لیں یا نالائکیوں کی وجہ سے سمجھ لیں کہ ہر کوئی اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یعنی یہ ایک اسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک یہ قطرہ جو زندگی ہے اس کے ساری تک و دو ہماری بچپن سے لے کے آخر تک اسی کے چکر میں لگی رہتی ہے کہ ہم اس کو کہاں تک حاصل کر لیں. اس کے ہمارے اس کے لیے تو ہماری جہد جو ہے وہ ہماری صحیح ختم ہوتی ہی نہیں ہے. ہم سب اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے، بلکہ آج کل تو اس سے پہلے ہی، اور دنیا کی زندگی میں کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد بھی دنیا کی زندگی رہ گیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا تصور بھی آیا. یہ سب نعمتیں میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی ہیں، اور انہیں چھوڑ دو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یعنی جو ہمیں جو مثالیں دی جاتی ہیں جنت کی، یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیا کے جو الفاظ ہیں ان کی وجہ سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھل فروٹ ہے، جو چیزیں بھی ہیں، مکانات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مثالیں دی گئی ہیں. مگر وہ جو کچھ ہے وہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے والے مومنین کے لیے کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. کسی کو اللہ نے یہ علم دیا ہی نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو وہ کیا کچھ رکھا ہوا ہے. مگر ہم، اللہ رحم فرمائے ہمارا، کہ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے کل علمی اور بے علمی کی وجہ سے دنیا کے متوالے ہو رہے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے دیتے ہیں، دنیا میں زندہ رہنا ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے کہ اس کے لیے رزق حلال ضرور کمائیں. مگر اس کو کوئی مقصد، ہمارا مقصود یہ نہ بنائے کہ ہم دنیا ہی میں سب کچھ لے لیں اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ بھی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحم فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی، جتنے بھی اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے جو ہمیں باتیں بتائیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی بھی ہمیں اللہ توفیق بھی دے اور ہمت بھی دے. وما علینا الا البلاغ.